میں یاد آتا ہے جس نے اپنے ماں باپ کو قتل کر دیا۔ جب اسے سزا سنائی جانے لگی تو اس نے اس بنا پر رحم کی درخواست کی کہ وہ یتیم ہے۔ ہم کسی کمزور پر حملہ کرتے ہیں تو اپنے آپ کو وحشی نہیں کہتے، اور جب کوئی طاقتور ہم پر حملہ کرتا ہے تو ہم اسے وحشی کہتے ہیں۔ چاند کو اپنا نشانہ بناؤ۔ یہ درست ہے کہ تمہارا تیر چاند تک نہیں پہنچ سکتا، لیکن تمہارا نشانہ سب سے اونچا نشانہ ضرور ہوگا۔ جدائی بعض اوقات دوستی میں رس گھول دیتی ہے، اسے زیادہ میٹھا کر دیتی ہے۔ زندگی کی مصیبتیں ہلکی کرنا چاہتے ہو تو زیادہ سے زیادہ مصروف رہو۔ اگر اندھے کی رہنمائی اندھا کر رہا ہو تو دونوں گڈھے میں گریں گے۔ اپنے آپ پر قابو حاصل کر لینا سب سے بڑی جیت ہے۔ نقصان کی تلافی ہو سکتی ہے، لیکن اگر آزادی چھن جائے تو اس کا کوئی بدل نہیں۔ اگر تم جینا چاہتے ہو تو اپنے آپ کے لیے کام نکالو۔ رستم بن جانا آسان ہے، لیکن اپنے آپ پر قابو پانا بہت مشکل۔ جنہوں نے اپنے آپ پر قابو پایا انہوں نے دنیا میں بڑا نام کمایا۔ دماغ پر پورا قابو رکھتا ہے، وہ ہر اس چیز کو سمجھنے میں کامیاب ہو جسے وہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ مصیبتیں پریشان کرنے کے لیے نہیں، ہمیں بیدار کرنے کے لیے آتی ہیں۔ مصیبت کا بوجھ اٹھائے گا وہی کامیاب ہوگا۔ غصہ عارضی دیوانگی ہے، غصے میں انسان دیوانہ ہو جاتا ہے، وہ ہر کر گزرتا ہے جو انسان کو نہیں کرنا چاہیے، جبکہ غرور دیوانگی سے کم نہیں۔ دوسروں کی مصیبت میں وہی کام آتا ہے جو کہ خود بھی مصیبت میں مبتلا رہ چکا ہو۔ اسی طرح زندگی گزارتی ہوں گویا آج کا دن میری زندگی کا پہلا دن ہے اور یہی آخری۔ اخلاق کو بلند کرنے کے لیے مذہب کی بڑی ضرورت ہے، کیونکہ مذہبی خیالات و اخلاق پر زبردست اثر ڈالتے ہیں۔ حکمت ایک مبارک درخت ہے جو دل سے اگتا ہے اور زبان سے پھل دیتا ہے۔ اگر کوئی ماہر نفسیات یہ کہتا ہے کہ دکھ کوئی چیز نہیں ہے، وہ لوگ جو ہمیں دکھ دیتے ہیں وہ کیا ہیں؟ اکثر لوگ عام طور پر ظاہر کو دیکھ کر اندازہ لگاتے ہیں اور باطن کو نہیں دیکھتے۔ لوگوں میں بصارت تو ہوتی ہے لیکن بصیرت بہت ہی کم ہوتی ہے۔ میرے پاس ایک ہی چراغ ہے جس کی روشنی میں ہمارا راستہ دکھتا ہے، اور وہ ہے تجربے کا چراغ۔ دنیا مرنے والوں کے لیے ہے اور وہ دنیا جینے والوں کے لیے۔ تو اداسی کبھی ایک ساتھ نہیں رہتی۔ آزادی کا درخت صرف اسی وقت پھلتا پھولتا ہے جب امروں کے خون سے اس کی آبیاری کی جائے۔ پرانی کہاوت ہے، شامت بے وقوفوں کی غذا ہے۔ اس کے باوجود بعض اہل تمیز بھی اس غذا سے بہرور ہونے کو برا نہیں سمجھتے۔ زندگی ایک غیر ملکی زبان ہے جس کا تلفظ ہر کوئی ادا نہیں کر سکتا۔ آپ کی کامیابی میں کوئی تو ایسی چیز ضرور ہے جس سے آپ کے بہترین دوست بھی ناخوش ہیں۔ نکمی سے نکمی بات کی حمایت کرنے کے لیے بھی کوئی نہ کوئی حمایتی نکل ہی آتا ہے۔ دولت مندوں کے لیے سب سے مشکل کام غریبوں کی حالت ذات کو سمجھنا۔ جہالت تکبر میں اضافہ کرتی ہے۔ جو شخص جتنا کم جانتا ہوگا اس میں تکبر اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ اگر آپ کو اپنی عزت اور مقام کا خیال ہے تو اچھے لوگوں کے ساتھ رہیں، کیونکہ بری صحبت اختیار کرنے سے تنہا رہنا بہتر۔ کتاب ہی وہ واحد چیز ہے جو ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ ہر ناکامی اپنے دامن میں کامرانی کا پھول لیے ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ کانٹوں میں الجھ کر نہ رہ جائیں۔ غصہ کرنے کا مطلب ہے ہم دوسروں کی غلطیوں کا انتقام اپنے آپ سے لیتے ہیں، اور یہ کس قدر مذاقیہ خیز بات ہے۔ جو مال کے پیچھے چیزوں کی تعریف گھٹیا طریقے سے کرے وہ خود بھی گھٹیا ہے۔ وہ نہیں جس کے پاس تھوڑا ہے، بلکہ وہ ہے جسے بہت زیادہ کی خواہش ہے۔ پرندے اپنے پنجوں کی وجہ سے پھنستے ہیں اور آدمی اپنی زبان کی وجہ سے۔ جو شخص اپنے آپ کو دوسروں سے زیادہ چالاک سمجھے گا وہ ضرور دھوکہ کھائے گا۔ جو دوست کو دھوکہ دیتا ہے وہ خدا کو بھی دھوکہ دیتا ہے۔ 5 چیزیں ہمیشہ راز رکھیں: اپنے ارادے، اپنے ذاتی اہداف، اپنے خاندانی معاملات، اپنی دولت و املاک، اپنی روحانی خیالات و تجربات۔ میرے خیال میں موت تکلیف دہ ہے، لیکن اتنی نہیں جتنی کہ زندگی۔ اگر دنیا میں ایک بھی محبت کرنے والا دل باقی نہیں رہے گا تو آفتاب اپنی حرارت کھو بیٹھے گا۔ ہر آدمی یہی سمجھتا ہے کہ موت صرف دوسروں کے لیے ہے۔ جانے والا ان لوگوں سے زیادہ خوش نصیب ہوتا ہے جنہیں وہ چھوڑ جاتا ہے۔ وقت جو کچھ دیتا ہے ایک دن وہ سب کچھ واپس لے لیتا ہے۔ خدا نے غمزدہ لوگوں کے دکھ دور کرنے کا کام وقت کو سونپ رکھا ہے۔ عورتیں ایسے جھوٹ کو پسند کرتی ہیں جس میں ان کی تعریف کی جائے، لیکن وہ ایسی سچائی کو ناپسند کرتی ہیں جس میں ان کی تعریف نہ کی جائے۔ زیادہ بولنے والے کی بہت کم باتیں دوسروں کو یاد رہتی ہیں۔
یہ خصوصیت ہے، یہ آدمی کے برے کاموں پر پردہ ڈال دیتی ہے۔ قدرت جانوروں کو بھی اپنے دوست پہچاننے کی سوچ بوجھ دیتی ہے۔ عقل کی حد ہو سکتی ہے لیکن بے عقلی کی کوئی حد نہیں۔ کوئی شیشہ انسان کی اتنی حقیقی تصویر نہیں کھینچ سکتا جتنی اس کی بات چیت۔ جس محبت کا تعلق صرف حسن سے ہو وہ زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکتی۔ میں یقین سے کہہ سکتی ہوں صرف وہی قوم غلامی کی زنجیروں میں جکڑی جا سکتی ہے جو واقعی غلامی کی مستحق ہو۔